بول اسلام کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ جوڑے آسمانوں پر۔ ایک مرتبہ ہمارے ابو نے ایک واقعہ سنایا تھا جس کے وہ خود چشمدید گواہ تھے۔ بہت پہلے ان کی نوعمری کے دور میں جب خود ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ اپنے ایک سندھی دوست کی شادی میں بارات کے ساتھ کسی قریبی گوٹھ گئے تھے۔ اونٹوں اور بیل گاڑیوں پر واپسی پر دلہا دلہن کو ایک ہی بیل گاڑی میں بٹھایا گیا۔ دلہن کافی کھلے اور گھیردار کپڑوں کے ساتھ ایک بڑی سی چادر اجرک میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ بہت بے چین اور مضطرب معلوم ہو رہی تھی اور بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی کمر پر کچھ چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ دولہے نے کہا، کوئی جانور ہوگا، آؤ دیکھتے ہیں۔ اسے لے کر بیل گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ اس کی چادر کو ہٹا کر دیکھا تو روایتی سندھی عروسی پراندے کی بھاری بھرکم آرائشی پھندوں میں ایک سانپ الجھا ہوا تھا۔ اس نے پراندے کو پکڑ کر جھٹکنا شروع کیا تو سانپ نے اچانک اچک کر اس کے کان کے نیچے گردن پر کاٹ لیا۔ دونوں دلہا نیچے زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اسی اثنا میں باقی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے سانپ کو پکڑ کر مار دیا اور دلہن کو وہیں سے واپس اس کے گھر روانہ کر دیا۔ اور یہ سب لوگ جو بہت ہنستے گاتے راستے بھر دھوم مچاتے گئے تھے، روتے پیٹتے دلہے کی لاش کے ساتھ واپس آئے۔ گاؤں بھر میں کہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مدتوں اس سانحے کے اثرات سبھی کے دل و دماغ پر چھائے رہے۔ پھر اس کے بہت عرصہ بعد اسی علاقے میں آس پاس کے کسی گوٹھ میں پھر ایک عجیب دلخراش واقعہ پیش آیا۔ شادی کی اگلی صبح جب دلہا دلہن بہت دیر تک نہیں جاگے اور آوازیں دینے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا تو دونوں ہی مردہ حالت میں پائے گئے۔ موت کا سبب تو معلوم نہیں ہو سکا، مگر یہ اس زمانے کی بات ہے جب چھٹی جمعہ کے روز ہوا کرتی تھی اور تمام کاروبار بند ہوتا تھا۔ کفن دفن کے سامان کی دکانیں بھی بند ہوتی تھی۔ مرحومین کے لواحقین نے دکاندار کے گھر پر آ کر دکان کھلوائی اور تجہیز و تکفین کا سامان خریدا۔ اور جس روز ولیمہ تھا، ایک نوبیاہتا جوڑے کا جنازہ اٹھا۔ ولیمے کے تمبو تلے چارپائیوں اور کرسیوں کی جگہ دریاں بچھائی گئی۔ دیگیں بھی اتری مگر میت کے کھانوں کی۔ ولیمے کا اجتماع ماتم میں بدل گیا۔ یہ بھی ایک بہت دردناک اور ناقابل یقین واقعہ تھا جس کی بازگشت ایک عرصے تک سنائی دیتی رہی۔